السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اللہ رب العالمین نے فرعون کو موت کیسے دیا تھا، فرعون کی موت دریائے نیل میں کس طرح سے اور کب اور کیسے ہوئے تھے، ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے اور چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے اور اسلام کی طرف بلاتے رہے، لیکن فرعون نے ایک نہیں سنی اور کہا کہ میں ہی خدا ہوں اور رب ہوں، بنی اسرائیل کو اپنے قبضے میں رکھا۔ فرعون جب پریشان ہو گئے، ان پر ستاتے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی کہ آپ بنی اسرائیل کے ساتھ راتوں رات مصر سے ہجرت فرما لیجئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریائے نیل تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریائے نیل کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئی اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دیکھا کہ سڑکوں کو دیکھا اور اس نے دیکھا کہ یہ ندی میں سڑک بنا ہوا ہے تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا۔ دوستو، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں غرق ہونے لگا تو ڈوبتے وقت 3 مرتبہ اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، زور زور سے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اور موسیٰ کو اللہ کا نبی تصور کرتا ہوں، مگر اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گیا۔ لہٰذا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مومنین کا ایمان تو وہ ہے جو زندگی بھر ایمان رکھے اور وہ کبھی اپنے ایمان سے نہ پھرے۔ دوستو، اس کے بعد جو ہوا کہ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل پر اس کی ہیبت کا اس درجہ دبدبہ چھایا ہوا تھا کہ لوگوں کو فرعون کی موت میں شک و شبہ ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پہنچا دیا اور دریا کی موجوں نے اس کی لاش کو ساحل پر ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین بھی کر لے اور اس کے انجام سے عبرت بھی حاصل کرے۔ مشہور ہے کہ اس کے بعد ہی سے پانی نے لاشوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا اور ہمیشہ پانی لاشوں کے اوپر تیرتا رہتا ہے یا کنارے پر پھینک دیتا ہے، جیسا کہ آج بھی عام حالت میں دیکھا جاتا ہے کہ لاش پانی اپنے اندر لاش کو نہیں رکھتا ہے، وہ باہر پھینک دیتا ہے۔ تو
تو بنی اسرائیل ڈر گیا تھا کہ فرعون ابھی بھی زندہ ہو سکتا ہے، ان کی موت واقع نہیں ہوئی ہے، لہٰذا وہ ڈر کر کے اس نے اس پر یقین کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے پانی کو حکم دیا کہ اے موجے مارتے ہوئے دریا، تو اپنے اندر سے لاش کو باہر پھینک دے۔ پھر موجے مارتے ہوئے اس کی لاش کو ساحل پر پہنچا دیا گیا۔ تب لوگوں نے جا کر کے یقین کیا کہ یقینی طور پر جو کہ فرعون تھا، مظلوم تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، آج وہ بھی غرق ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ہر میدان میں اپنے نبیوں کا ساتھ دیا، اور نبیوں نے جتنا ہو سکا دعوت کی کوشش کی، لیکن فرعون نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس طرح سے ایک ظالم اور تکبر اکڑ کرنے والا بادشاہ جو مال و دولت سے چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے، جسے موت کے وقت کوئی کام نہیں آیا، اس طرح سے فرعون کو نشت و نابود کر دیا گیا۔ آج یہ بھی مشہور ہے کہ اس کی لاش مصر کے میوزیم میں تابوت میں حنوط کر کے رکھا ہوا ہے، جو قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، جس کے ذریعے سے رب کریم لوگوں کو نصیحت دینا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو دوسروں تک ضرور شیئر کر دیجئے تاکہ دوسروں کو بھی عبرت حاصل ہو۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیے ہیں تو ضرور لائک کر کے کمنٹ میں بتائیے کیسا لگا۔ چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔